بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی ایس ٹی کلاس سیکنڈ ایئر. چیپٹر نمبر 1. The establishment of Pakistan. Important short questions. Number 1. Condition of South Asia before the advent of Islam. Number 2. Comparison of Muslim and Hindu society. Number 3. Aligarh movement. Number 4. Two nation theory. Number 5. Ideology of Pakistan. Number 6. Partition of Bengal. Number 7. Objective of All India Muslim League. Number 8. Lucknow Pact. Number 9. Khilafat movement. Number 10. Nehru report. Top 10 short questions. Exam focused and important. Perfect for board exams. Eleven Jinnah 14 points or 12 Allahabad address. 13 پاکستان ریزولیوشن. یہ تمام کوشچن جو ہے وہ چیپٹر نمبر 1 کے ہیں اور بورڈ کے پیپر میں ان میں سے اکثر ایک یا دو 3 آتے ہی رہتے ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ کوشچنس ہیں, غور سے سنیے گا. نمبر 1 ہے کنڈیشن آف ساؤتھ ایشیا بیفور دا ایڈوینٹ آف اسلام, یا پیپر میں یہ بھی آ سکتا ہے اس طرح کا, اسٹیٹ سوشل امپیکٹ آف اسلام آن ساؤتھ ایشیا. یہ دونوں کوشچن جو ہے وہ سیم ہی ہیں, ملتے جلتے ہی ہیں. اسلام کی آمد سے پہلے جنوبی ایشیا کے حالات کیا ہیں؟ افغانستان, پاکستان, انڈیا, نیپال, بنگلہ دیش, بھوٹان, سری لنکا, یہ سب کے سب جو ہے ساؤتھ ایشیا ہی میں تھا, بعد میں سب سیپریٹ ہو گئے. اس میں کتنی قومیں آزاد جو قومیں تھی ان کے بارے میں پڑھیں گے, کیا کیا تھا. سب سے پہلے کنڈیشن آف ساؤتھ ایشیا بیفور دا ایڈوینٹ آف اسلام, انٹروڈکٹری ریمارکس پڑھیں گے, انٹروڈکٹری ورڈس پڑھیں گے. اس میں جو اہم بات یہ کرنی ہے, پاکستان اور ڈیئر مدر لینڈ, پاکستان ہماری جو ہے وہ تو سرزمین ہے, اور یہ جو ہے ساؤتھ ایشیا ریجن سے ہمارے جو نا اس میں شامل ہے. وہ یہ تھا کہ عرب ٹریڈرز جو تھے وہ ٹریڈنگ کے لیے, تجارت کے لیے وہ آیا کرتے تھے اور اسلام بھی پھیلایا کرتے تھے, تبلیغ کیا کرتے تھے, پریچنگ آف اسلام انہوں نے شروع کی. اور ایسے ہی راجہ ظاہر, وہ بہت ہی ظالم بادشاہ تھا, ان کے خلاف حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا, اور محمد بن قاسم نے 712 میں ان کو شکست دی. تھوڑی سی بات لکھیں گے. پھر اس کے بعد کنڈیشن آف ساؤتھ ایشیا بیفور دا ایڈوینٹ آف اسلام, اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی ہے. بیفور دا ایڈوینٹ آف اسلام ساؤتھ ایشیا سوسائٹی واز ڈیوائڈیڈ انٹو مینی اسمال کنگڈم. چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں جو ہے وہ بنٹی ہوئی تھی, اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑتے رہتے تھے. اور ہندو جو تھے, دا ہندوز وار ان میجورٹی, ہندو جو ہے وہ میجورٹی میں تھے, اور ایسے ہی بت مت وغیرہ بھی تھی, وہ اقلیت میں تھے, مائنورٹی میں تھے, ان پر تشدد کیا جاتا تھا, اور نا انصافیاں بہت زیادہ تھی. سوشل جسٹس نہ ہونے کے برابر تھا, اور بہت سی ان میں برائیاں تھیں. اور 4 جو ہے اس میں ذاتیں, برہمنا, کھشتریاز, ویشیاز, شودراز, یہ 4 جو ہے نا اس میں ذاتیں تھی. برہمن جو تھے وہ پریسٹ تھے, جیسے ہمارے ہاں یعنی کہ پادری قسم کے لوگ, مذہبی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ. اور کھشتریاز جو ہے وہ جنگجو تھے. ویشیاز جو تھے, ویشیاز وہ سارے جتنے بھی فارمرز ہو گئے, مرچنٹس ہو گئے,
اور کرافٹ پیپلز تھے. اس کے علاوہ جو شودراس تھے وہ ان سب کے جو ہے سرونٹ تھے، غلام تھے، فارم ورکرز، کھیتوں میں کام کرنے والے سرونٹ، غلام وغیرہ تھے، لیبرز تھے، مزدوری کرنے والے. ان کی کوئی خاص ویلیو نہیں تھی. یہ چار ذاتیں ہیں. نیرو مائنڈنس، تنگ نظری بہت زیادہ تھی. برہمن اور خشتیاز ان کی تو ویلیو تھی. ویش اور جو شودراس تھے ان کی کوئی خاص ویلیو نہیں تھی. اور اس کے علاوہ وومن ور ان میسریبل کنڈیشن، ان کی بھی جو ہے نا کوئی خاص کنڈیشن اچھی نہیں تھی. عورتوں کے ساتھ بھی برا سلوک کیا جاتا تھا. اسٹیٹس آف وومین ان دا ہندو سوسائٹی، وومن ور ان ٹربل، بہت مشکلات میں تھی. جب بھی کسی کا شوہر فوت ہوتا تھا تو اس کے ہسبینڈ کی جو ڈیڈ باڈیز تھی اس کے ساتھ ان کو بھی جلا دیا جاتا تھا. اور اس رسم کو جو رعایت کرتے تھے اس کو ستی کا نام دیا جاتا تھا. ستی. ایک چیز اس میں دیکھیے گا، ہم نے اس طریقے سے ایک نوٹس بنائے ہیں. اس میں سیکنڈ ایئر کے ماڈل پیپر، ٹارگٹ پیپر، تمام چیزیں اس میں جو ہے نا سالو ہیں. ہر چیز ہے، وہ تمام چیزیں جو بورڈ کے پیپر میں آتی ہیں. سب سے پہلے ہم نے اس میں ماڈل پیپر کو کیا ہے، جو پھر ٹارگٹ پیپر، پریپریشن پیپر، گرین ٹیسٹ کا جو پیپر تھا، پریپریشن گرین ٹیسٹ، پری بورڈ پیپر جو ہوتے ہیں جس طریقے سے وہ، اور کمپریہنسو جو پیپر ہوتا ہے، امپورٹنٹ ایم سی کیوز تمام چیپٹرز کے، یہ تمام چیزیں. اس کے بعد چیپٹر نمبر 1 دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، شارٹ کوشچن جو بھی ہم پڑھا رہے ہیں وہ تمام کوشچن اس کے اندر ہیں، پیجز اس میں موجود ہیں. اور پھر اس کے جو ڈیٹیل کوشچنز ہیں کون کون سے ہیں. پھر چیپٹر نمبر 2 ہسٹری آف پاکستان، اس کے جتنے بھی شارٹ کوشچنز ہیں جو امپورٹنٹ ہیں. پھر چیپٹر نمبر 3، چیپٹر نمبر 4 لینڈ آف پاکستان، کلچر آف پاکستان، اس کے شارٹ کوشچن آنسر. پھر اس کے بعد چیپٹر نمبر 6 لینگویجز آف پاکستان، اکانومک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. چیپٹر نمبر 7 پاکستان اینڈ دا کمیونٹی آف نیشنز. چیپٹر نمبر 8. ان تمام کوشچن جو ہے نا اس میں شارٹ کوشچن آنسر. اور اس کے علاوہ جو بورڈ کے پیپر میں آتے رہتے ہیں، ماڈل پیپر میں جو آئے ہیں وہ تمام چیزیں. ابھی 2026 میں جو ماڈل پیپر آیا ہے اس میں یہ جو تمام کوشچنز ہے اس کے آنسر موجود ہے اس کے اندر، تمام کوشچنز کے. اس کے اور اس میں بتایا بھی گیا ہے کہ یہ کوشچن کہاں پر ہیں، کس پیج پر ہیں. ایسے جو ٹارگٹ پیپر بنایا گیا ہے بورڈ کے پیپر میں ان میں سے لازمی آتا ہے، انہی میں سے آتا ہے. گرین ٹیسٹ جو ہے اس کی جو پریپریشن کرنی ہے، ایسے گرین ٹیسٹ اکثر ہو جاتا ہے. یہ پیپر ہے اس طریقے سے 10 ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور یہ شارٹ کوشچن آنسر اور یہ ڈیٹیل کوشچنز. ایک اور جو ہے کمپریہنسو پیپر، اس میں جو بورڈ کے پیپر میں آتا ہے کس طریقے سے بورڈ سے پہلے جو تیاری کروائی جاتی ہے کوچنگ سینٹروں میں، وہ تمام چیزیں. اور پھر تمام ایم سی کیوز اس میں بیان کی گئے ہیں. سیم اسی طرح اردو میں بھی ہے، سیم وہی چیزیں اس کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے. اس میں کوئی بھی چیز اگر آپ پی ڈی ایف کی صورت میں لینا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اس کو اسکین کر کے بھی، اور یہاں نمبر بھی لکھا ہوا ہے. اس میں بھی بہت اچھے انداز میں بتایا گیا ہے کہ ماڈل پیپر، گرین پیپر، ٹارگٹ پیپر، پری بورڈ پیپر، کمپریہنسو پیپر، ایم سی کیوز، اور تمام کوشچن جو ہیں وہ چیپٹر وائز. آپ کو کوئی بھی کوشچن چاہیے
10 ایئر سے اگر تیاری کر رہے ہیں تو کوئی بھی کوشچن چاہیے تو اس میں ہم نے لکھا ہے، صرف چیپٹر کے نام نہیں لکھے بلکہ تمام کوشچنس اس میں موجود ہیں، اور وہ جو ماڈل پیپر میں آتے رہتے ہیں وہ تمام کے تمام اس کے اندر موجود ہیں۔ جیسے ماڈل پیپر میں کوشچن آیا تھا پاکستان کی عدم استحکام کی وجوہات کون کون سی ہیں، اقوام متحدہ کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، ریاست کے عناصر کون کون سے ہوتے ہیں، بنیادی حقوق کے تحفظ میں عدلیہ کا کیا کردار ہے، پاکستان میں جو مارشل لا نافذ کیا جاتا ہے اس کا ریزن کیا ہے، یعنی کہ وہ تمام چیزیں جو بورڈ کے پیپر میں آتی رہتی ہیں، ماڈل پیپر میں آ چکی ہیں، ان کو بہت اچھے انداز میں اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر نوٹس اچھے مل جائیں تو انسان تیاری شروع کر دیتا ہے۔ اب نوٹس کہاں سے ملیں تاکہ تیاری کرنا شروع کر دیں اور آپ کے اچھے نمبر آ سکیں، اس کو دیکھ لیجیے ذرا۔ ہم نے جو ہے اردو، اسلامیات، پی ایس ٹی، میٹرک پی ایس ٹی، سیکنڈری کی جو پی ایس ٹی ہے، اس طریقے سے آپ کو جو ہے نا اس میں پی ایس ٹی سیکنڈری لکھا ہوگا۔ اب کون کون سی شاپس ہیں ذرا دیکھ لیجیے۔ مری ہارٹ آدم جی کوچنگ سینٹر کے بالکل قریب مقبول اسٹیشنری ایک شاپ ہے، موبائل نمبر بھی ہے اور اس کے علاوہ لوکیشن وغیرہ بھی سینڈ کی گئی ہے، ڈسکرپشن میں آپ کو یہ تمام چیزیں مل جائیں گی۔ اس کے بعد ماڈل کالونی سے فات گروپ کلاسز ہیں بالکل ایئرپورٹ کے جو ہے بیک سائڈ پہ، وہاں سے بھی مل سکتے ہیں۔ الکرم اسٹیشنری اینڈ گفٹ سینٹر، وہاں پہ اسٹیشنری کا سامان بھی ہے، اسٹیشنر ہیں یہ، اور گفٹ سینٹر رفیام سوسائٹی ملی ہاٹ میں، ان کا بھی ایڈریس موجود ہے۔ المدنی بک ڈپو بہت ہی مشہور بک ڈپو ہے، بہت ہی پرانی، جامع ملیہ روڈ پر، جامع ملیہ جو کالج ہے اس کے بالکل بیک سائڈ، بالکل فرنٹ پہ ساتھ ہی میزان بینک کے بالکل اپوزٹ۔ ان کا بھی جو ہے موبائل نمبر لکھا ہوا ہے، پوچھ کے بھی کہیں سے جا سکتے ہیں۔ ایسے ہی شاہ فیصل گرین ٹاؤن میں یہ کچھ 2 شاپس ہیں، ان سے آن لائن اگر منگوانا چاہیں آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں، لوکیشن موجود ہے، ان کا موبائل نمبر موجود ہے، اگر یہاں سے منگوانا چاہیں ان کا موبائل نمبر موجود ہے، تو ان جگہوں سے یہ چیزیں مل سکتی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب ہم جو ہے تھوڑا سا اس چیز کو ہم پڑھتے ہیں، ان تمام کوشچنس کو ہم پڑھیں گے تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ کمپیریزن آف مسلم اینڈ ہندو سوسائٹی، بہتر ہے کہ اگر آپ اس میں سے جو ہے نا یاد کرنا چاہیں، بہت ایزی ہے، اس میں اردو انگلش دونوں میں لکھا ہوا ہے اور پڑھنے میں بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ اب پیپر میں یہ 4 مارکس کا ہوتا ہے تو 4 ہیڈنگس کا لکھنا ضروری ہے۔ 4 ہیڈنگس، سب سے پہلے اس میں پریفیس دیباچہ لکھیں گے، یعنی انٹروڈکٹری ریمارکس وغیرہ، اور پھر ریلیجیس ڈفرینس کیا ہے مسلمان اور ہندو میں، ریلیجیس ڈفرینس جو ہے اس کو تھوڑا سا لکھیں گے۔ ہم تو بلیو کرتے ہیں ونیس آف اللہ، اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن ان کے تو بہت سے خدا ہیں، بہت سے خدا ہیں۔ ہندوازم آن دا ادر ہینڈ از بیسڈ آن دا کانسیپٹ آف ملٹیپل گاڈس، ان کے ملٹیپل جو ہے گاڈز ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، حضور، اور کتاب ہماری جو ہے وہ قرآن مجید۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو ہے گائیں کو تو جو ہے ہم ان کی قربانی کرتے ہیں سنت ابراہیمی سمجھتے ہوئے، گائے کا گوشت کھاتے ہیں، اور وہ لوگ گائے کا گوشت نہیں کھاتے اور گائے کو جو ہے گو ماتا سمجھتے ہوئے اس کی پوجا کی جاتی ہے وہاں پہ۔ ایسے کلچرل ڈفرینس کیا ہے، ہماری کلچر اور ان کے کلچر میں کیا فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے، شادی بیاہوں میں بھی فرق ہے۔ اور ابھی جو ستی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لاشوں کو جلا دیا جاتا ہے، ایک تو لاشوں کو وہ جلاتے ہیں، عورتوں کو زندہ جو ہے نا شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا ہے، ایک یہ بھی ہے۔ گو ماتا کی وغیرہ جو ہے نا اس کو پوچھتے ہیں۔ ہم مسلمان اور ہندو ایک ساتھ شادی نہیں کر سکتے، وہ الگ ہیں ہم الگ ہیں۔ ایسے سوشل ڈفرینسز بھی ہیں معاشرے کے اندر، جو ہے ہر چیز میں سلام کرنے کا طریقہ الگ، رہن سہن کا طریقہ الگ، کھانے پینے کا، کپڑوں کا، ہر چیز کا جو ہے نا ہمارا اور ان کا طریقہ الگ ہے۔
ایجوکیشن ڈفرینسز، وہ اصل میں ایجوکیشن میں ہم سے تھوڑا سا بڑھ کر ہیں، ان کے پاس انگلش وغیرہ اچھی ایجوکیشن، ماڈرن ایجوکیشن ہے زیادہ، اور جب سے مسلمان جو ہے اصل میں ایجوکیشن ان کے پاس بہت کم، جس کی وجہ سے ان کے جو معاشری حالات ہیں کافی اس سے جو ہے وہ افیکٹس ہوئے ہیں اس پر۔ پولیٹیکل ڈفرینسز، پولیٹیکل میں جو ہے نا ٹو نیشن تھوری جو ہے وہ ایک الگ ہے، اسی کی وجہ سے جو ہے نا وہ اہم کردار ہے۔ ایسے کچھ جو ہے نا ڈفرینسز لکھنے ہوتے ہیں۔ علی گڑھ موومنٹ، سر سید احمد خان نے علی گڑھ کالج اور یونیورسٹی اور یہ موومنٹ کیوں شروع کی، اس کا مقصد کیا تھا؟ علی گڑھ موومنٹ، سب سے پہلے انٹروڈکشن لکھنا ہے۔ 1857 کے بعد جب انگریزوں کی حکومت شروع ہوئی، اس وقت مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کیا گیا، اور مسلمان جو ہے نا بالکل پستی کا شکار ہوتے گئے۔ اب مسلمانوں کو وہاں سے نکالنا ہے، ایک آزاد حیثیت سے آزاد کروانا ان کو، تو اس کا ایک مقصد یہ تھا علی گڑھ کا، جنرل اویئرنیس، مسلمانوں کے اندر ایک جنرل اویئرنیس آئے، شعور آئے، بیداری ہو۔ اسٹیبلشنگ گڈ ول، انگریزوں کے ساتھ بہتر تعلقات ہوں۔ موٹیویشن فار ماڈرن نالج، اس کو نالج کی طرف ان کو موٹیویٹ کیا جائے۔ نان کنفرنٹل پولیٹکس، جھگڑوں سے دور رہنا، اور آخر میں کنکلوژن۔ سر سید احمد خان جو ہے نا اصل میں وہ سیاست سے، پولیٹکس سے دور رکھنا چاہتے تھے، لیکن بعد میں وہ اس بات پر آئے کہ سیاست بھی بہت ضروری ہے۔ ٹو نیشن تھیوری، اس کے بارے میں جو ہے اہم بات یہ ہے کہ دو وہ الگ ہیں، وہ الگ ہیں، وہ ایک الگ نیشن ہیں، ہندو اور مسلمان ایک الگ نیشن ہیں ہر اعتبار سے، اس کے بارے میں تھوڑا سا لکھنا ہے۔ بیسز آف نیشنہڈ، قومیت کی وہ جو بنیاد ہے اس کے بارے میں۔ پھر سر سید احمد خان جو ہے دا پائنیئر آف ٹو نیشن تھیوری، وہ کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں۔ پھر قائد اعظم ٹو نیشن تھیوری ان دا ویو آف قائد اعظم، انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ اصل میں مسلمان جو ہے نا ایک الگ قوم ہے۔ پھر نظریہ پاکستان، آئیڈیولوجی آف پاکستان، ان کے بارے میں۔ آئیڈیولوجی، اصل میں آئیڈیولوجی جو ہے وہ کمپوز آف ٹو گریک ورڈ، آئیڈیا اینڈ لوگوس۔ آئیڈیاز، ہماری سوچ کیا ہے، کانسیپٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ لوجی جو ہے وہ مطالعہ کرنے کو بولتے ہیں۔ اسینشلز آف آئیڈیولوجی آف پاکستان، 5 اسینشلز ہے۔ ایک اسلام، ٹو نیشن تھیوری، ٹیریٹوریل لینڈ، علاقائی زمین، ڈیموکریٹک سسٹم، اور اردو لینگویج۔ یہ تھوڑا لکھا بھی ہوا ہے، آپ اپنی کاپی میں اس کو لکھ سکتے ہیں، وقت کم ہے اس لیے تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے۔ پارٹیشن آف بنگال، یہ کیوں ہوئی، کیا وجہ بنی، ایسٹ بنگلہ دیش، ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال، اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھنا ہے۔ مسلم ریئیکشن کیا تھا، پھر ہندوز ریئیکشن کیا تھا، انلمنٹ آف دا پارٹیشن، دوبارہ جو ہے نا پارٹیشن کیوں منسوخ کی گئی، وجہ کیا بنی، یہ تھوڑی سی جو ہے۔ اب مسلم لیگ کے بارے میں، آل انڈیا مسلم لیگ اسٹیبلش کب ہوئی، 1906 میں ڈھاکہ ایک اینول سیشن ہو رہا تھا، اس کے بارے میں۔ اصل میں اس کے پرپس کیا تھے، برٹش مسلم یونٹی، نمبر 2 مسلم رائٹس، نمبر 3 گڈ ریلیشنز ود ادر نیشنز، جتنی بھی دوسری نیشنز ہے ان کے ساتھ اچھے جو ہے ریلیشنز ہونے چاہیے۔ یہ 3 اس کی اہم باتیں ہیں۔ لکھنؤ پیکٹ، اب لکھنؤ پیکٹ میں تھوڑا سا انٹروڈکشن لکھنا ہے، اس کے بعد مسلم لیگ اینڈ کانگریس، ان میں کیا آپس میں بات ہوئی، اور ان کا جو آپس میں ہمارا جو ایگریمنٹ ہوا تھا لکھنؤ پیکٹ میں، لکھنؤ میں کانگریس اور مسلم لیگ کا، اس کے بارے میں۔ سگنیفیکینس آف لکھنؤ پیکٹ، اس کی اہمیت کیا ہے، کیا فائدہ ہوا، مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا، اس کے بارے میں تھوڑا سا۔ خلافت موومنٹ،
خلافت موومنٹ، اس میں ایمز اینڈ آبجیکٹیوز پڑھیں گے کیا ہے. ٹو پروٹیکٹ دا ہولی پلیسز آف ترکی، ترکی کی جو ہولی پلیسز ہیں مکہ مدینہ وغیرہ ان کے بارے میں. بگین ان 1919، اور لیڈرز جو مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اینڈ ابوالکلام آزاد، یہ 3 لوگ تھے. اصل میں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اس میں برٹش اور جرمنی ان دونوں کی تھی آپس میں، لیکن ترکی والوں نے برٹش کا ساتھ نہیں دیا بلکہ جرمنی کا ساتھ دیا. ہندوستان کے جو مسلمان تھے وہ کافی پریشان تھے. انہوں نے پہلے ہی جو ان کے پرائم منسٹر تھے لائڈ جارج، ان سے یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم ایک شرط پہ آپ کے ساتھ ہوں گے. مثال کے طور پر اگر آپ جیت جاتے ہیں اور ترکی بظاہر اگر ہار جاتی، جرمنی ہار جاتے ہیں، تو ہماری جو ہولی پلیسز ہیں ان کو آپ نقصان نہیں پہنچائیں گے. اس ٹائم تو انہوں نے بات کی، لیکن جیسے وہ جیتے انہوں نے اپنی فوجیں جو ہیں وہ بصرہ، جدہ میں داخل کرنا شروع کر دی. تو مسلمانوں نے اپنا وعدہ یاد کرایا کہ بھائی ہمارا آپ سے بات ہوئی تھی. اس پر جو ہے انہوں نے انکار کیا اور ایک تحریک شروع کی، تحریک خلافت، کہ ترکی کی جو سلطنت ہے وہ تقسیم نہ ہو. ایک بات تو یہ بھی تھی. اس کی خلافت جو ہے، ترکی کی جو خلافت ہے، خلافت عثمانیہ، وہ برقرار رہے. پھر مظاہرے ہوئے، پروٹیسٹ ہوئے بہت سے. نہرو رپورٹ، اصل میں نہرو رپورٹ کیا چیز تھی ذرا غور سے سنیے گا. انگریز ایک لا بنانا چاہتے تھے، قانون بنانا چاہتے تھے. انہوں نے بنائے تو تھے لیکن کانگریس والوں نے کہا کہ ہم خود بنائیں گے. ٹھیک ہے بناؤ. گاندھی سے جو ہے نا نہرو نے وہ بنائے. جو انہوں نے آئین تیار کیے تھے، جو قانون بنایا تھا، وہ مسلمانوں کے خلاف تھے. اس میں مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں تھا. اس کے مین پوائنٹس کیا تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اور اس کے فوراً بعد قائد اعظم نے اپنے 14 پوائنٹس 1929 کو، اس کے فوراً بعد قائد اعظم نے اپنے 14 پوائنٹس بیان کیے. اب 14 پوائنٹس میں کیا کیا تھا؟ سیپریٹ الیکٹوریٹس کے بارے میں بات کی گئی تھی، سیپریشن آف سن کی بات کی گئی تھی، ریلیجیس لائبرٹی کی بات کی گئی تھی، شیئرز آف مسلمز ان سروسز اس کی بات کی گئی تھی، پروٹیکشن فار مسلمز کلچر اینڈ لینگویج اس کی پروٹیکشن کی بات کی گئی. الہ آباد ایڈریس کیا ہوا 1930 میں، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ. ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تھی، اور الہ آباد میں جب گول میز کانفرنس ہوئی تو اسی دوران علامہ اقبال نے 1930 میں ہی، کیونکہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس 1930، 31، 32 3 مرتبہ ہوئی ہے گول میز کانفرنس. تو خود الہ آباد میں ایک اسپیچ کی تھی. اس اسپیچ میں انہوں نے کیا باتیں کی؟ ایک تو بات کی مین پوائنٹ اس کے یہ تھے کہ اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف. انڈیا از کنٹری آف ویریس نیشن. ہندوستان اصل میں جو ہے نا مختلف اقوام کا وطن ہے، اس میں مختلف نیشنز رہتی ہیں. سیپریٹ اسٹیٹ فار مسلم، مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ نیشن ہونی چاہیے، اس کی بات کی گئی. انڈیا از دا لارجسٹ کنٹری آف دا مسلم، مسلمانوں کی بہت بڑی جو ہے نا یہ ایک ملک ہے، اس کے بارے میں بات کی گئی ہے. اور پھر اس خطبے میں کیا کیا پوائنٹس تھے اس کی بات کی گئی. آخر میں پاکستان ریگولیشن 23 مارچ 1940. اب اس میں کیا بات ہوئی، تھوڑا سا انٹروڈکشن لکھنا ہے. اصل میں یہ اینول سیشن تھا مسلم لیگ کا، اور لاہور میں جو منٹو پارک ہے وہاں بھی ہوا، منٹو پارک میں 23 مارچ کو.
بنگال کے جو وزیر اعلیٰ تھے مولوی فضل الحق، انہوں نے جو ہے یہ اس کی ریزولوشن کو جو ہے پریزنٹ کیا، اور اس میں انہوں نے کیا کیا بات کی، یہ تمام چیزیں اس میں جو ہے نا موجود ہیں۔ یہ تمام چیزیں امید کرتے ہیں کہ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ اپنے 5 دوستوں کو لازمی شیئر کیجیے، لائک لازمی کیجیے، اور مناسب سمجھے سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ یہ شارٹ کوشچن ہمارے ہوئے چیپٹر نمبر 1 کے، آپ اسکرین شاٹ لے کر جو ہے اس کو اپنے پاس لکھیں، یاد کریں، اور اگر نوٹس وغیرہ جو ہے آن لائن منگوا سکتے ہیں، نوٹس اپنے پاس رکھیں، یاد کریں۔ اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اردو انگلش دونوں میں لکھا ہوا ہے، پڑھنے میں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اس لیے کوشش کی جائے کہ اس کو جو ہے لازمی پڑھا جائے، سمجھا جائے، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین، جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔